حي على الفلاح. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام عظمت محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، مختصر صورتوں کی جامع تفسیر جو کہ 4 نشستوں پر مشتمل ہے اور رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہے، اس کے اندر ہم قرآن مجید کے 4 صورتوں کی جامع تفسیر جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے، جس میں سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ اور سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا انتخاب کرنے کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی ایک مختصر صورت سے ہو رہی ہے، گویا اس سلسلے میں مختصر صورتوں ہی کی تفسیر کر رہے ہوں گے، تو اسی لیے میں نے سورہ فاتحہ کا جو ہے چنا ہے، کیونکہ یہ پہلی ہی سورہ ہے اور مختصر بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم اس کے نام، زمانہ نزول، مضمون، اہمیت اور اس کے بعد تفسیر کو آج کی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کا نام فاتحہ ہے۔ اس سورہ کا نام فاتحہ اس سورہ کے اندر زیر بحث آنے والے مضمون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے کسی مضمون، کتاب یا کسی بھی شے کا افتتاح ہو رہا ہو، اور بالکل اسی نوعیت کی طرح سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید، فرقان حمید اور کتاب ہدایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو نغینہ کتاب ہے، اس کی افتتاح ہو رہی ہے، اس کی آغاز ہو رہی ہے، اسی لیے سورہ کا نام بھی سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے الفاظ میں نام دباچہ اور آغاز کلام کے ہم معنی ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے دباچہ کی حیثیت رکھتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ ہر سورہ کا اپنا نام بھی ہوتا ہے اور ہر سورہ کا ایک پس منظر ہوتا ہے، جس پس منظر کے اندر وہ سورہ نازل ہوتی ہے، یعنی وہ جو قرآن مجید کے نزول کا ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی اسپیسیفک اس سورہ کے اندر آنے والی آیات کس زمانے میں نازل ہوئیں، وہ کسی بھی سورہ کا زمانہ نزول کہلاتا ہے۔ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اور بہت معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوئی، وہ سورۃ الفاتحہ ہی تھی۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں، یعنی وہ سورۃ العلق کی وہ آیات ہیں، یعنی جو پہلی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ بھی آیات تھیں، پوری سورہ نہیں تھی۔ پہلی مکمل سورہ جو تھی وہ سورہ فاتحہ تھی، لیکن اس کے علاوہ جو آیات ہیں، کچھ آیات سورۃ العلق کی نازل ہو چکی تھی، سورہ فاتحہ کے نزول سے پہلے سورۃ المزمل کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھی، سورۃ المدثر کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھی، اور چند اور شاید ایک اور بھی ہوں صورتیں جن کی کچھ آیات سورۃ الفاتحہ کے نزول سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کے زمانہ نزول کی یہ بات خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی مکمل سورت ہے جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ہر سورت کا ایک اپنا مضمون ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا بھی ایک مضمون ہے۔ اس مرکزی مضمون کے تحت پھر اس سورہ کی آیات جو ہے نا، اسی مرکزی مضمون ہی کے تحت اور گرد جو ہے چکر کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا معاملہ یہ ہے کہ دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کے مطالعہ شروع کرنا چاہتا ہے یا شروع کر رہا ہو، تو آغاز میں سورہ فاتحہ رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے دعا کرے کہ اے میرے رب، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کائنات کا رب ہے، اور جو ہے نا میری تجھ سے گزارش ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، جو آگے ہم تفسیر میں پڑھیں گے تو پھر معلوم ہوگا۔ تو گویا یہ دعا کرے، یہی وجہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کے ابتدا میں رکھ دیا گیا ہے، اور پھر اس دعا کے نتیجے خداوند عالم سے جب یہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے گا اور اس سے جو ہے استفادہ بھی کر پائے گا۔ انسان کی فطرت میں دعا اسی چیز سے کے متعلق جو ہے نا کرتا ہے انسان کے جس سے محبت رکھتا ہو، اور جس سے حسرت، جس کی خواہش ہو، اور جس کے متعلق اس کے دل میں احساس پائے جاتے ہوں۔ اب اگر وہ صرف حق کرتا رہے اور حق کا طالب نہیں تو پھر وہ دعا بھی نہیں کرے گا۔ اگر اس کے دل میں حق کو پانے کا احساس اور جستجو نہیں تو پھر وہ دعا بھی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے یہ آغاز میں ایک دعا ہے۔ اگر آپ واقعی حق کو پانے اور حق پر چلنے کی جستجو رکھتے ہیں، حق کو پڑھنے کی، سمجھنے کی جستجو رکھتے ہیں، پھر آپ حق کو پانے کی پروردگار سے دعا بھی کریں گے، اسی لیے اس کو قرآن مجید کے آغاز میں رکھ دیا گیا۔ دوسری بات جو اس کے مضمون میں ہے اور قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ کو رکھ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو واضح کر دیا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، حتیٰ کہ راہ راست کو پا لینا بھی اپنے علم اور عقل اور فہم کی بنیاد پر ممکن نہیں ہے جب تک اس میں خوشنودی پروردگار اور خلوص نیت شامل نہ ہو۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ کو آغاز میں رکھ کر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر آپ حق کو پانے کی جستجو رکھتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار، میں آپ تمہارے راستے کو، حق کے راستے
راستے کو جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اے میرے خداوند عالم تو سب جانتا ہے، تو سب چیز کا مالک ہے، تو اسی لیے مجھ پر رحم کر دے۔ رہنمائی کی درخواست ہے کہ اس کے پڑھنے کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس کے اندر جو علم اور حکمت کی موتی پہنا ہے ان سب کو میرے اوپر آشکار فرما، اور مجھے انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مزید یہ کہ سورہ فاتحہ کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی ترجمہ و تفسیر ایک طرف رکھیں، اور اس کے بعد پورے قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر ایک طرف رکھیں، جو آپ کو معاملہ پیش آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ مقدمہ اور جو ہے نا کتاب اور مقدمہ والی کیفیت سے زیادہ یہ کیفیت ہے کہ قرآن گویا سورہ فاتحہ میں آپ خدا سے التجا کر رہے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس التجا اور دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورا قرآن مجید دے رہا ہے کہ یہ لو، یہ قرآن مجید تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہ دعا اور جواب دعا کی کیفیت ہے سورہ فاتحہ اور پورے مکمل قرآن کے درمیان۔ گویا سورہ فاتحہ میں آپ التجا کر رہے ہیں، اور اس التجا کے نتیجے میں پروردگار عالم سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک پورے قرآن مجید، قرآن فرقان حمید جو ہدایت ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لو تمہیں پوری ہدایت دے دی۔ اور بالکل اسی طرح اگر آپ مضمون دیکھیں سورہ بقرہ کے آغاز کا، تو وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، لیکن پھر ہدایت کے کچھ شرط بتا رہا ہے جو اب کا موضوع نہیں ہے۔ گویا سورہ فاتحہ اور باقی قرآن مجید سورہ بقرہ تا سورہ ناس کے درمیان جو کیفیت ہے وہ دعا اور جواب دعا سی ہے۔ مزید اس کو پرٹیکولرلی سمجھیں تو قرآن مجید دعا ہے بندے کی جانب سے، جبکہ باقی کا پورا قرآن جواب دعا ہے اس کی پروردگار، اس کے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت، وہ رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی، لے میں نے تجھے عطا کر دی۔ سورۃ الفاتحہ کا نام، زمانِ نزول اور مضمون کو سمجھنے کے بعد اب آئیے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ ترجمہ سید ابو العلا مودودی۔ اب آئیے اس موضوع کو سمجھیے۔ آغاز میں کلام کا آغاز ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آپ آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز ہی میں یعنی دعا کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے کہ دعا کیسے کی جائے۔ آپ اپنے عام معمولی زندگی میں دیکھ لیں، جب کسی افسر سے، بڑے آدمی سے کام پڑتا ہے تو پہلے آپ اس کی بڑی چاپلوسی کرتے ہیں، بڑی جو ہے نا اس کی خوشامد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ عظیم آدمی ہے، یہ جو مفلسوں کے تو مددگار ہے، یہ آپ اس کی اتنی شان بیان کرتے ہیں گویا جو اس کی ہوتی بھی نہیں۔ یہ تو ایک عام آدمی کے ساتھ آپ کی دنیاوی حیثیت کا معاملہ ہے، لیکن جب آپ اپنے پروردگار عالم جو اس سب سے اوپر ہے اس سے جب مخاطب ہو رہے ہیں تو بھی وہی کیفیت ہے کہ آپ پہلے تو اس سے بڑا جو ہے نا اپنی جو ہے نا انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا مالک میرے پروردگار، جتنی تعریفیں ہیں تیری ہیں، سب کا سب تیرا ہے، تعریفوں کا لائق تو ہے۔ یعنی یہ اب کلام کا آغاز، جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو یہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے، مانگنے سے پہلے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر مزید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اب آپ اس کی مزید دو صفات جوڑ رہے ہیں کہ پروردگار تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو یہ یوں ہی ہے جیسے آپ کسی آدمی کی تعریف کر رہے ہوں گے، یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں یار یہ اپنے فیصلوں میں عادل بھی ہے، اس دن فلاں آدمی سے میں ملا تو یہ بہت سخی بھی ہے، اس نے فوراً جو ہے نا کھانے کا کہہ دیا، تو آپ پھر اس کی مزید اوصاف بتاتے جاتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے مانگنے جا رہے ہیں ہدایت، تو اس سے پہلے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلے تعریف کر رہے ہیں کہ ساری جو ہے نا تعریفیں تیری ہیں، تو جہانوں کا پالنے والا ہے، تو عالم، تو رب ہے عالمین کا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں مزید تعریف، یعنی مزید آپ اپنی جو ہے نا عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور خدا کی جو ہے نا صفات کا اقرار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ پروردگار جو وہ ہے رحمان الرحیم بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے۔ اس کے بعد پھر
آپ نے یہاں تک اس کی تعریف کی، اب آپ آگے آئیے، اب آپ ایک اعتراف کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ نے تعریف کی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اب آپ اپنی انکساری کو آخری عروج پہ لے جا رہے ہیں بطور بندہ، اور اب آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ میں نے مانا پروردگار تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع موت ہے، تو یعنی آپ پھر اقرار کر رہے ہیں کہ پروردگار میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہارے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب میں تمہارے سامنے پیش ہوں گا تو وہ روز جزا ہوگا اور اس کا مالک تو ہے، تیرے علاوہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ نے اقرار کیا پہلے کی تعریف کہ پروردگار تو عظیم ہے، پروردگار تو رحمان ہے، پروردگار تو رحیم ہے، اب آپ اقرار کر رہے ہیں کہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ یہ وہ نقطہ عروج ہے جہاں آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ پروردگار روز جزا کا مالک ہے۔ اب آپ کو ہدایت چاہیے روز جزا میں کامیاب ہونے کے لیے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اعتراف کرنے کے بعد کہ تو روز جزا کا مالک ہے، اب اسے مزید اپنی جو ہے نا کیفیت بتا رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھ پروردگار تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور میں نے یہ بھی مانا کہ تو روز جزا کا مالک ہے، کیونکہ تو روز جزا کا مالک بھی ہے، میرا رب بھی ہے، عالمین کا رب بھی ہے، اور رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اسی لیے ہماری کیا مجال کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور گویا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی کو رب العالمین مانتے ہیں، رحمان اور رحیم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی لیے تیرے علاوہ کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس سے مدد مانگیں، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آپ پروردگار کو یہاں تک بتا چکے، اس کی تعریف بھی کر چکے، اسے یہ بھی بتا چکے کہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ تم روز جزا کے مالک ہو، تم اسی لیے کیونکہ تم روز جزا کے مالک ہو، میں نے تمہاری عبادت کا بھی عہد کر لیا، اور تمہاری عبادت بھی تمہاری کروں گا اور مدد بھی تجھی سے کروں گا۔ لیکن پروردگار اس سب کے نتیجے میں میری بھی تجھ سے ایک التجا ہے، اور وہ التجا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے پروردگار تو روز جزا کا مالک ہے، ساری چیزیں تیری ہیں، تو بس ہم پر اتنی عنایت کر دے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ پھر مزید آگے کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ لوگ جو تیرے انعامی یافتہ ہیں، جو تیرے خاص ہیں، جن پر تیری رحمت ہے، پروردگار ہمیں ان میں شامل کر دیجئے اور ہم پر انعام فرما دیجئے، نہ کہ ان میں شامل کر دیجئے جو ظالمین ہیں، جو بھٹکے ہوئے، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے۔ گویا سورہ فاتحہ کا آغاز کیا آپ نے تعریف سے، پھر اقرار کیا کہ روز جزا کا مالک وہی ہے، کیونکہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اسی لیے آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، ہم جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں بھی اسی لوگوں میں، اسی جماعت میں شامل کر دیجئے۔ یہ وہ صورت ہے جو ہم پانچوں نمازوں کی اگر فرض رکعتیں بھی گن لیں تو 17 بنتی ہیں، تو کم سے کم دن میں جو ہے نا 17 مرتبہ، 2 مرتبہ فجر، 4 مرتبہ ظہر، 4 مرتبہ عصر، 3 مرتبہ مغرب اور 4 مرتبہ عشاء میں کم سے کم 17 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی رضا جزا کا مالک ہے، سیدھا راستہ دکھا دے، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، اور باہر آ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی ہمارے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، وہی جھوٹ، وہی فحش، وہی سب کچھ۔ تو اس سب کے باوجود بھی اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تک جو ہے نا قیامت برپا نہیں کر دیا تو اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی میں مختصر صورتوں کا خلاصہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں پتہ تو چل سکے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب آپ آئندہ نماز پڑھیں تو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جب آپ کہہ رہے ہو نا کہ الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ خدا کو کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ خدا کو کہہ رہے ہیں تو رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب اگر آپ نماز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور باہر آ کر آپ کو یہ خوف آنے لگتا ہے کہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، فلاں حاجت روا ہے، فلاں کچھ ہے، تو یہ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کے کہنے اور کرنے یعنی قول اور فعل میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں کر دے، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جو انعام یافتہ ہیں اور خدا کے خاص لوگ ہیں، اور ہمیں روز جزا کے مالک پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے روز جزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفاعت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔